بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محترم بزرگوں دوستوں، نبی سے محبت وقت کا تقاضا بھی ہے اور شریعت کا مطالبہ بھی ہے کہ نبی سے انسان کو محبت اس کے باپ اور اس کے بچوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ نے بھی فرمایا قسم خدا کی وہ شخص ایمان کا ایمان قبول نہیں ہو سکتا جس کو اپنے اولاد اور باپ دادا سے زیادہ محبت اپنے نبی کی ہو، تب تک اس کا ایمان تھوڑا ہے، ناقص ہے۔ نبی کی محبت یہ ایمان ہے، نصف ایمان ہے۔ نبی کی محبت سے اگر دل خالی ہے تو پھر وہ مومن کہلائے جانے کا لائق نہیں ہے۔ عموماً کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، نبی کے ساتھ گستاخیاں ہوتی ہیں۔ فطری طور پر انسان کا دل جذبات میں آتا ہے، اشتعال میں آتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ اشتعال میں آنا، غصے میں آنا، یہ فطری چیز ہے۔ مالک بن نبی یہی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ جزائر کے بڑے مفکر ہیں مالک بن نبی۔ وہ کہتے ہیں کہ 1930 میں پیرس میں پڑھ رہا تھا، فرانس میں نے دیکھا ایک دکان میں نے دیکھی، وہاں پر لکھا تھا حانۃ محمد۔ حانہ کہتے ہیں عربی میں، حانہ کہتے ہیں عربی میں شراب کی دکان کو، محمد کی شراب کی دکان۔ میں سمجھ گیا کسی مسلم کی دکان ہوگی، جا کے اس کو سمجھاؤں میں کہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، آپ کا نام محمد کے نام پر رکھا گیا ہے، آپ شراب بیچنا حرام ہے، پھر آپ کا نام آپ نے لکھ دیا۔ لیکن جب میں اس دکان میں داخل ہوا تو خبر بھی معلوم ہوا کہ ایک یہودی کی دکان تھی، جس نے اپنی شراب کی دکان پر حانۃ محمد لکھا تھا۔ اور میں جذباتی ہو گیا، لیکن میں نے برداشت کیا۔ پھر میں گھر لوٹا، پریشان تھا، رو رہا تھا۔ اچانک خبر آئی کہ زلزلے کا حادثہ پیش آیا فرانس میں اس وقت۔ تو بعض دفعہ انتقام اللہ کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے، خدا کی طرف سے کاروائیاں ہو جاتی ہیں، انسان صبر سے کام لے۔ پھر انہوں نے ایک بات لکھی، اچھی بات، بہت اچھی بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں جتنی گستاخیوں کے واقعات پیش آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیوں کے جتنے واقعات پیش آتے ہیں، اس میں یہودیت کی بو پائی جاتی ہے۔ بعض دفعہ یہودی اس کے پیچھے ہوتے ہیں، یہودیت کی بو رہتی ہے، کچھ ہاتھ رہتا ہے، کچھ طرح کی چیزیں پیچھے، کچھ افراد سامنے آتے ہیں، لیکن پیچھے یہودی سازش ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بنی نذیر سے لے کر اللہ کے نبی سے لے کر جتنے اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں ہوئی، گستاخیاں ہوئی، اس کے پیچھے وہ تھے۔ اور اب تک آدمی دیکھیے، آدمی ذہن میں آتا بھی ہے غزہ میں کیا ہو رہا ہے، 50,000 لوگ شہید ہوئے، 50,000 سے زیادہ لوگ۔ لبنان میں 25,000 لوگ شہید ہوئے۔ اب ذہن کو ڈائورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ذہن کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ذہن کو ہٹا دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے جسم میں دو دل نہیں رکھے، ایک ہی دل رکھا ہے۔ ایک دل رکھا ہے تو توجہ ایک طرف رہے گی، اور کوئی دوسرا معاملہ پیش آ گیا تو توجہ ہٹ جائے گی۔ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ہی محبت جمع ہوگی۔ دو نظریے نہیں، ایک ہی نظریہ جمع ہوگا۔ دو سوچ نہیں، ایک ہی سوچ جمع ہوگی۔ قرآن کی محبت ہو اور کفر کی محبت ہو، نہ جانے کی محبت ہو، اسی طرح ایک ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں سے ذہن ہٹا دیا جائے، اور خون خرابہ جو ہو رہا ہے لبنان اور غزہ کی جو اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی، اس کو یعنی زمانے
قدیم رسول کو پہنچایا جا رہا ہے، بدترین لوگوں نے اس سے ذہن ہٹانے کی کوشش ہے۔ بعض دفعہ دیکھیے معلومات کی کمی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ کوئی مسلمان بھائی یا کوئی ہمارا ہندو بھائی اللہ کے نبی کی تعلیمات سے ناواقف ہے، وہ کچھ کہہ جاتا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں لا مصیبت اعظم من الجہل، جہالت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ سب سے بڑی مصیبت جہالت ہے، تو جہالت کی وجہ سے بھی بعض دفعہ یہ واقعات پیش آتے ہیں۔ اس لیے ہر کوئی کہتے ہیں الناس اعداء ما جہلوا، لوگ جن چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں اس کے لوگ دشمن ہوتے ہیں۔ اب نبی کی تعلیمات سے ناواقف ہیں، نبی کی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہے، تو بعد میں اچھے پڑھے لکھے ہمارے کالج کے چوری تھے، وہ کہنے لگے یہ کیا بہت کیا معاملہ، پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ہیں اور پھر یہ چوری ہونا کہہ رہے ہیں ہائی گریجویٹ، یہ کیا معاملہ ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو ناواقفیت بھی وجہ ہے، نہ جاننا بھی وجہ ہے، اچھے اچھے لوگ بھی ناواقف ہوتے ہیں۔ تو الناس اعداء ما جہلوا، تو لوگوں کی جہالت دور کرنے کی پہلی ضرورت ہے، لوگوں کی جہالت کو دور کرنا، ان کو واقف کرنے کی ضرورت ہے نبی کی سیرت سے۔ بعض دفعہ ایک وجہ اس کی بھی ہوتی ہے، ایک سیاسی چال، پولیٹیکل گیم جس کو کہتے ہیں۔ جس طرح ابھی میں نے کہا اسرائیل میں جو بڑا ہے اس سے ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہے، پولیٹیکل گیم ہے، لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ ذرا عقل سے بھی کام لینے کی ضرورت ہے، سوجھ بوجھ سے بھی کام لینے کی ضرورت ہے۔ پولیٹیکل گیم کون لوگ کرتے ہیں؟ سیاسی لوگ، جو بڑے بڑے سیاسی دنیا کے پالیٹکس کو ہوتے ہیں، وہ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے معاملات پیش کرتے ہیں، اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا اور سامنے والے کی دشمنی ڈالنا مقصود ہے۔ اور بعض دفعہ خود ہمارے مسلم حکمران بھی ہوتے ہیں، خود ہمارے مسلم حکمران بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوئی تھی پہلے کی، نبی کے ساتھ گستاخیوں کا واقعہ پیش آیا، تو ایک کلپ بھی وہاں کے حکمرانوں نے، عرب حکمرانوں نے وہاں بہت سے کام کرنے والوں کو بھگا دیا جائے، اور وہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ارے بھائی بلا تزیر حاصلۃ مثل اخرى، بیچارے ناواقف لوگ ہیں، جاب میں ہیں، ان کو ہٹا دینا، ان کو جاب سے دربدر کرنا، یہ عقل بات پولیٹیکل گیم ہوتے ہیں اس کے پیچھے کہ ہم بڑے دیندار ہیں، دین محبت ہمارے اندر ہے، لیکن جہاں خون خرابہ جو ہو رہا ہے اس کے خلاف جو آواز اٹھاتے ہیں تو اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ دعا کرنے کی بھی اجازت، مسجدوں میں دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی، یہ حال ہے۔ تو پولیٹیکل گیم ہمارے ہمارے بھائی، دوسرے مذہب والے بھائی بھی، ان کے پولیٹیکل لوگ بھی، اور ہمارے اپنے مسلم لوگ بھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، جذبات میں آ کر بعض دفعہ کچھ کا کچھ کر جاتے ہیں۔ تیسری چیز حسد بھی اس کا سبب ہے، اور حسد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کچھ لوگ حسد کے مارے بھی ہوتے ہیں۔ عربی شاعر کہتا ہے وَدَارَيْتُ كُلَّ النَّاسِ لَكِنَّ حَاسِدِي مُدَارَاتُهُ عَزَّتْ وَعَزَّ مَنَالُهَا۔ تو حسد بھی ایک بڑا سبب ہوتا ہے، اور حسد کا کوئی علاج نہیں۔ ایک ہے جہل بسیط جو بیچارے نواقف لوگ کرتے ہیں، ایک ہے جہل مرکب، جانتے بوجھتے حسد کی بنا پر کرتے ہیں، جسے ہم تجاہل عارفانہ کہتے ہیں، واقف ہیں پھر بھی حسد میں کر رہے ہیں، تو ان حسد کا کوئی پرسان حال نہیں، حسد کا کوئی علاج نہیں۔ بعض دفعہ تجربے کی بنا پر بھی، اب مغرب دیکھیے بہت سی چیزیں، جانور کی مادہ منویہ کو انسانوں میں داخل کرنے کا اس نے تجربہ کیا، انسانی عورتوں میں داخل کرنے کا بہت سے آزماتے ہیں، تو یہ بھی نبی کے خلاف گستاخیاں کر کے بھی آزمانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ واقعات اللہ کے نبی کے زمانے سے، اللہ کے نبی کے زمانے میں منافقین کہتے تھے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سب مل کر بک یأکل کا، اللہ کے نبی کی طرف مخاطب کر کے کہتے تھے نعوذ باللہ ثم 1000 بار نعوذ باللہ، اپنے کتے کو موٹا کیجیے وہ تمہیں کھا جائے گا۔ اس طرح کے الفاظ اللہ کے نبی کے سامنے۔ ایک یہودی آیا، السلام علیکم کہا، تم پر موت ہوگا۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا وعلیکم السلام، لمبی گالی کا جواب دیا حضرت عائشہ۔
اللہ کے نبی نے کہا کتنا کافی ہے، وعلیکم کہنا کافی ہے، پھر اس کی گالی کو دہرانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، بعض دفعہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں، اس میں جذبات سے پیدل نہیں ہونا چاہیے، عقل سے پیدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قاضی ایاز کہتے ہیں بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے سامنے والے کو قتل کر دینا چاہیے، کہنا کافی ہے، پھر اس کی گالی کو دہرانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، بعض دفعہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں، اس میں جذبات سے پیدل نہیں ہونا چاہیے، عقل سے پیدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قاضی ایاز کہتے ہیں بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے سامنے والے کو قتل کر دینا چاہیے، نعوذ باللہ، قانون ہاتھ میں لینا چاہیے۔ یہ سب چیزیں جہاں دیکھیے اسلام کا یہ ہے، جہاں پر اسلامی حکومت ہے، جہاں پر اسلامی حکومت ہے، وہاں بھی اگر کوئی غیر مسلم اللہ کے نبی کی گستاخیاں کریں تو بقول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان ائمہ کی تائید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی ذمہ ہے، اسلامی حکومت میں اگر کوئی ہمارے انڈر ہے اور گستاخی کر رہا ہے تو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو سزا دی جائے گی۔ دیکھا ہم نے مولانا مودودی نے بھی ان لوگوں کی رائے دی، امام ابو حنیفہ، اور خلافت عثمانیہ میں فقہ حنفی رائج تھا، خلافت عثمانیہ میں تو یہی حکم تھا۔ آج بھی جامع ازہر وغیرہ میں، مصر میں، حتیٰ کہ مرتد کی سزا بھی قتل نہیں ہے، قرآن کا حکم ہے، لیکن مرتد کی سزا مصر میں بھی نافذ تھی جہاں شافعی ہے، پہلے تھا، انہوں نے تخفیف کر دی اور کہا کوئی مرتد بھی ہو گیا تو ہم اس کو قتل نہیں کریں گے، مصر کی حکومت جہاں شافعی حکومت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جذبات میں آنا آسان ہے اور کچھ نہ کچھ کہہ دینا آسان ہے۔ اس لیے قاضی ایاز نے اپنی کتاب شفا میں لکھتے ہیں فَأَمَّ الذِّمِّ إِذَا حَرَّجَ بِسَبَبِهِ النَّبِيَّ بِسَبِّهِ النَّبِيَّ إِذَا صَرَّحَ بِسَبِّهِ النَّبِيَّ صراحتاً اگر وہ نبی کو گالی دے، او عرض یا کنایتاً، او استخف بقدر، یا اس کو اللہ کے نبی کو ہلکا سمجھے، او وصفه بغیر الوجه الذي كفر به فلا خلاف عندنا في قتله۔ وہ کہتے ہیں ان کے قتل میں ہمارے یہاں اختلاف نہیں ہے سوائے تین لوگوں کے، الا مسلم، یعنی سوائے انہوں نے کہا الا ابا حنیفہ والثوری واتباعهما من اهل الكوفہ فانهم قالوا لا يقتل وما هو عليه من الشرك۔ ان کا کہنا ہے امام ابو حنیفہ کا، ان کے ائمہ کا، جس شرک پر ہے وہ گستاخی سے بڑی ہوئی چیز ہے، ولیکن یعذب ویعزز، اس کو ادب سکھایا جائے گا، اس کی تعزیر ہوگی، سزا ہوگی، لیکن قتل نہیں۔ تو بعض آدمی جذبات میں آ کر کچھ کا کچھ کر جاتا ہے، تو آدمی کو غور کرنا چاہیے ان واقعات کے پیچھے کیا چیزیں ہیں۔ ارے بھائی 50,000 لوگوں کا قتل ہوا، ہمارے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل کہتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس بغیر نفس و فساد فکأنما قتل الناس جميعا۔ ایک انسان کا قتل، قرآن کہہ رہا ہے پوری انسانیت کا قتل، 50,000 اور کہیں 20-25,000 قتل ہو رہے ہیں، ہمارے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا ہے احتجاج میں۔ تو میرے عزیزوں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، اگر آواز اٹھانا جیسے بھی نہیں کہ آدمی موٹا ہو جائے، قانون کو ہاتھ میں نہ لے، خاموش احتجاج یا قانونی کارروائی اس کو کریں، یہ اصل ہے۔ دوسری چیز، ہم اپنے ان کے برادران وطن کی جو کتابیں ہیں ان کو پہلانے کی، ہمارے برادران وطن کی جو باتیں ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے کتاب لکھی The 100 Ranking of Most Influential Person in History، 100 دنیا کے 100 لوگوں کی 100 شخصیات، اس میں اس نے اللہ کے نبی کو سب سے اللہ کے نبی کا نام پہلے نمبر پر رکھا، حضرت عمر کا نام 53 نمبر پر رکھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، ہمارے ایک بزرگ شخصیت کہنے لگے بھائی ہم کو ضرورت نہیں ہے ان کی تعریف کی، اللہ جب قرآن میں خود تعریف کر رہا ہے ان کی تعریف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ان کی رائے تھی۔ ایک شخصیت کہنے لگے، میں تو کہتا ہوں نہیں، واقعی ہم کو ان کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مشہور مقولہ ہے وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ، دشمن جن کی گواہی دے
اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ دشمن والفضل ما شهدت به الاعداء. کیوں قرآن کہتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں مگن ہے، وہ اپنی شخصیت کو بڑا سمجھتا ہے. لیکن کوئی آدمی وسعت نظری سے کام لے کر اللہ کے نبی کو پہلے نمبر پر رکھ رہا ہے تو ہم اس کی ایسے لوگوں کی تعریف کرنی چاہیے. 1978 کی کتاب ہے. تو ایسے میں ہمارے مسلم، ہمارے ہندو بھائی جو اللہ کے نبی کے بارے میں لکھتے ہیں ان تحریروں کو عام کرنے، اس کا پرچار کرنے کی ضرورت ہے. کہنا چاہیے کہ ہم نہیں، ہمارا مذہب نہیں، آپ کے دھرم والے، آپ کی مرتبین ہمارے نبی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ جہالت کا تم کیوں شکار ہو؟ میرے عزیزوں، آج قرار کی نہیں حوار کی ضرورت ہے. ڈیسیجن سے زیادہ کنورزیشن اور ڈائلاگ کی ضرورت ہے. گفتگو کیجیے، اپنے بھائیوں کے پاس جائیے، چائے پر بلائیے، محبت رکھیے، نبی کی سیرت کا تعارف کیجیے. یہ اصل ہے. صاف قرآن کہتا ہے یہ سب ہوتا ہے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. تم اہل کتاب کا نام لیا، یعنی یہود اور نصارہ اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں تم سنتے رہو گے. لیکن ایک تو کہا فیوچر کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَلَتَسْمَعُنَّ، تاکید در تاکید، ایمفیسائز پر ایمفیسائز، وَلَتَسْمَعُنَّ ثقیلہ، پھر لام تاکید، اور پھر فیوچر کے بارے میں یہ واقعات ہوتے رہیں گے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کے دامن کو تھام لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. سامنے والا ہمیں جذبات میں لا رہا ہے، اشتعال دلا رہا ہے. مالک بن نبی نے بہت اچھی مثال دی. الجزائر میں ایک لال کپڑا ہوتا ہے، آپ لوگ بھی یوٹیوب میں دیکھیں گے، آپ یوٹیوب میں کھولیں گے تو لال کپڑا ہوتا ہے اور بڑے بڑے جانوروں کو، بیلوں کو کیا دبایا جاتا ہے اور وہ کپڑا سامنے لایا جاتا ہے. وہ بیل جذبات میں آتا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ اس کپڑے کو سنگ مارنے لگتا ہے، اسے لگنے لگتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتا ہے. وہ مثال دیتے ہیں آج مغرب کا یہی حال ہے. ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو بجائے پوزیٹیو تھنکنگ کے نیگیٹو تھنکنگ کی طرف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کا ذہن ترقی سے، تعلیم سے، ایجوکیشن سے ہٹا کر دوسری چیزوں میں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسے وقت میں خوب آدمی درود شریف پڑھے، خوب درود شریف پڑھے. اللہ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ کی آیت میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ نے آخرت میں ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ الگ بات ہے. نبی کی زندگی کے بعد اگر کوئی نبی کی گستاخی کرتا ہے تو یہ معافی قیامت میں ہی ہوگی. سمجھے؟ کوئی دنیا میں نہیں ہے، آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، آپ اس سے معافی نہیں مانگ سکتے. کوئی آدمی دنیا میں نہیں ہے، چلا گیا، آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس کا دل دکھا رہے ہیں تو اس کا بدلہ قیامت میں ہے. اسی طرح دنیا میں بھی اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی نہیں ہے تو گستاخیاں کر رہا ہے تو اس کا بدلہ اللہ اس کو ضرور دے گا. تو ہمیں قانونی طور پر لڑنے کی ضرورت ہے، قانونی طور پر لڑنے کی ضرورت ہے، اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، سیرت نبی کی تعلیمات کو پہنانے کی ضرورت ہے، نبی کے تعاون کی ضرورت ہے، اور قانونی کارروائی سب سے بڑی چیز ہے. اور ہمارا یہ ہندوستان بھی، یہاں بھی کسی دھرم کی شخصیات کو تکلیف دینا، کسی دھرم کو برا بھلا کہنا، یہاں قانون اجازت نہیں دیتا. یہ الگ بات ہے، بعض دفعہ قانون میں ڈھیل دی جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں. مشہور محاورہ ہے من عمل العقوبہ اساء الادب، وہ گرانٹس نو پنشمنٹ مس بہیو. قانون کا ڈر نہیں، بار بار آدمی کر رہا ہے تو ہم سب مل کر ہم کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. تمام اداروں کو ایف آئی آر کرنے کی ضرورت ہے، ہر شخص کو ایف آئی آر کرنے کی ضرورت ہے. میرے نبی کے خلاف ہوا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے. تو میرے عزیزوں، یہ ہم کو جاننا چاہیے کہ اس کے پیچھے بڑی سازشیں ہیں. ان سازشوں
پر ذہن رکھنا ضروری ہے, ان کی پلاننگ پر نظر رکھنا ضروری ہے. اصل مسئلے سے ہمیں جو ہمارے ذہن کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. آج کیا حال ہے فلسطین میں, غزہ میں, لبنان میں جو حال ہو رہا ہے, اور جس طرح ان کا خون بہایا جا رہا ہے دن رات. اب غور کیجیے, چھوٹا سا شہر غزہ جو ایک دلی کے برابر بھی نہیں ہے, اور بڑے ماہر ایک فوجی آفیسر نے کہا تھا, سابق فوجی آفیسر نے کہا تھا غزہ ایک ہفتے میں اس کا کام تمام ہو جائے گا. کتنے؟ ایک ہفتے میں. 1 سال ہو گئے. غور کیجیے, 1 سال دن رات بمباری ہو رہی ہے, پورا شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے. غور کیجیے, یہ بیچارے مزاحمت کار اور اپنے وطن کے لڑنے والے, ان کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے, ان کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے, ان کے اپنے وطن کی واپسی کے لیے کوشش ہونی چاہیے. تو میرے عزیزوں, غور کرنا چاہیے, ہمیں اللہ کے نبی کی کتاب پر عمل کرنا چاہیے, ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے. اور فطری تقاضا ہے کہ آدمی, دل انسان کا خون چکا ہوگا, نبی سے محبت اس کو اپنے اولاد سے محبت ہوگی, لیکن جذبات میں نہ آئیں, قانون ہاتھ میں نہ لیں, اور ایسے واقعات میں پیش آئیں کہ جس سے اور بڑا فتنہ پیش آئیں اور مسلمانوں کو نقصان ہو. کچھ باتیں جو میں آپ کے سامنے کہیں, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.